ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ کسان اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے بہت پریشان تھا، بہت فکر مند رہتا تھا اور اسے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور دن رات اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر میں لگا رہتا تھا۔ آخر کار کسان کو اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے رشتہ مل ہی گیا۔ ایک بیٹی کی شادی کسان نے ایک مالی کے ساتھ کر دی اور دوسری بیٹی کی شادی کسان نے ایک کمہار کے ساتھ کر دی۔ دونوں بیٹیوں کی شادی کر کے کسان جو ہے بے فکر ہو گیا، یعنی اس کی ٹینشن جو تھی بیٹیوں کی شادی والی وہ تو ختم ہو گئی اور اب وہ خوش تھا۔ تو پھر کیا ہوا، بیٹیوں کی شادی کو بہت دن گزر گئے تھے۔ ایک دن کسان نے سوچا کیوں نہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کا جو ہے حال احوال پوچھا ہوں۔ پہلے وہ مالی کے باغ میں پہنچا اور اپنی بیٹی کا حال دریافت کیا۔ بیٹی نے کہا اللہ پاک کی بڑی رحمت ہے، یوں تو میرے دل میں کوئی غم نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، الحمدللہ میں خوش ہوں، بس ایک فکر مجھے رہتی ہے، ایک غم رہتا ہے۔ تو والد نے پوچھا وہ کون سا ہے؟ تو بیٹی نے کہا کہ ہر وقت ایک ہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے مطلب میرے جو باغ کے پھول ہیں وہ خشک ہو رہے ہیں تو اللہ بارش دے۔ تو باپ جو ہے وہ مطلب بیٹی کی دعا کے لیے جو ہے اس نے ہاتھ اٹھایا بیٹی کے لیے، بیٹی کے حق میں، تو اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بارش دے گا۔ تو پھر وہ دوسری بیٹی کے گھر چلا گیا، جو بیٹی اس نے کمہار کے گھر جس کی شادی کی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو بیٹی کو خوشحال دیکھ کر ادھر ادھر کی بہت سی باتیں کرنے لگا۔ بیٹی نے کہا ابا جان ویسے تو مجھے بہت خوشی ہے اور میں ہر حال میں خوش ہوں، لیکن ایک چیز کی ٹینشن رہتی ہے، اور وہ کون سی ہے؟ باپ نے پوچھا۔ تو بیٹی نے کہا کہ ہر روز مجھے یہی ٹینشن رہتی ہے کہ جب بادل آتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر بارش آ گئی تو جو سارے برتن ہم نے سوکھنے کے لیے رکھے تھے تو وہ تو مطلب ہے ختم ہو جائیں گے، گیلے ہو جائیں گے، تو مجھے یہی ٹینشن ہے کہ خدا کرے بارش نہ ہو۔ باپ بڑا حیران ہوا بیٹی کی بات سن کر۔ باپ نے کہا بیٹی جو آپ کی وہ بہن ہے وہ بارش کی آرزو مند ہے کہ خدا کرے بارش ہو تاکہ اس کے باغ کے جو پھول ہیں پودے وغیرہ وہ نہ سوکھیں، اور تمہیں اپنے برتنوں کا خیال ہے کہ بارش نہ اور وہ سوکھ جائیں۔ تو حد سے زیادہ پریشان ہو گیا جو باپ تھا کہ خدا سے کیا مانگوں۔ تو اصل میں نا دونوں صورتیں جو ہیں وہ یقین کی ہیں، کچھ تعالیٰ پر سب کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب معاملات ہماری پہنچ سے دور ہو جائیں، پہنچ سے نکل جائیں، تو سب کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دو، کیونکہ وہ کچھ ایسا کرے گا کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اور وہ ہمیں اپنے فضل سے وہاں سے عطا کرے گا جہاں ہمارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بے شک اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہے، اور یہی جو ہے ہمارے تقوی کی بھی ہونی چاہیے۔ ہمارا تقوی اسی سے ہم جو ہیں باہر کے لوگ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا تقوی جو ہے کتنا مضبوط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا کرم فرمائے۔